اج کل تو موت اتنی اچانک ہے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم لمحہ مقرر ہوئے، جس ویلے لمحہ آوے کم از کم اتنا تو ہوئے نا، اس تو پہلا ہی نماز تو پڑھی ہی ہوئے، اس تو پہلا ہی نماز تو پڑھی ہی ہوئے۔ کہ نماز نہیں پڑھی گئی تو میں آگے بھی ایک دن عرض کیتا کہ نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ، اس سمجھا گناہ کبیرہ کوئی اور شہر ہے، فرض نماز چھوڑ دینا بھی کیڑے گناہ کبیرہ۔ جی بندہ اٹیک ہو گیا، بندہ اٹھے ہی ڈہ کے مر گیا اور نہ ہی اس نماز کا وقت گزرا، نماز چھوڑ دیتی، گناہ کبیرہ کر کے مر گیا، کیا شر ہوا؟ جی ایسا فرائض ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بات رب دے نیڑے ہون دا جڑا سب تو کلوز راستہ سی اساں ہی بند کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ دے ولی، اللہ تعالیٰ دے نیک بندے انہاں نہ کوئی خوف ہو سی، نہ ہی او قیامت والے دن غمگین ہو سن۔ وہ بندے کیڑے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے ایمان لے کے آئے اور ساری زندگی تقوی پرہیزگاری دے نال اپنی زندگی گزاری، اپنے شب و روز گزارے، اے وہ لوگ جنہاں قیامت والے دن کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہو سی۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اس دنیا دی زندگی چ بھی انہاں واسطے خوشخبری، وفی الاخرہ، اور آخرت دی وچ بھی انہاں واسطے کی ہو سی؟ خوشخبری ہو سی، جنت ہو سی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ دے کلمات کبھی بدلنے نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا یہی سب تو بڑی اور عظیم کامیابی، سب تو بڑی اور عظیم کامیابی کیڑی؟ فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ دا دوست بن جائے، اللہ تعالیٰ دا دوست بن جائے۔ ولی دا معنی کیوں نہ؟ ولی دا معنی او بندہ جڑا اللہ تعالیٰ دے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ دا دوست ہوئے، اور جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دا دوست بننا نا وہ تو اس دنیا چ بھی اور آخرت دی زندگی چ بھی کبھی بھی غمگین نہیں ہونا، ہمیشہ خوش و خرم، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دے وچ، آسائش دے وچ۔ اور اگر اس تے پریشانی آنی بھی ہے تو اس پریشانیاں یہ دسینا کہ میرا رب اللہ، میرا دوست اللہ، پریشانی اتنی بڑی نہیں جتنا رب دی ذات بڑی ہے، وہ مصیبت اتنی بڑی نہیں، بیماری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی رب دی ذات بڑی ہے۔ اور یہ وہ بندے جڑے سب تو پہلے تا ایمان لے کے آنے اور مومن ہون تو بعد وکانوا یتقون، ساری زندگی تقوی دے نال گزارنے، ساری زندگی پرہیزگاری، تقوی۔ اور یہ ایسے بندے ایک مقام اے جاؤنا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل بلانا، اور یہ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل بلا کے آخنا اے جبرائیل احب فلانا فاحبہ، میں فلانے بندے نال محبت کرنا، تم اس نال محبت کر۔ یہ اللہ تعالیٰ دے ان بندے جڑے پرہیزگاری اختیار کرے نے، فرمایا میں فلاں بندے نال محبت کرنا، فاحبہ، تم اس نال کی کر؟ محبت کر۔ فیحبہ جبریل، و جبریل بھی اس نال محبت کرے نے۔ ثم ینادی فی السماء، پھر صرف جبریل اس نال محبت نہیں کرے نے، فرمایا آسمان دے وچ اعلان کرا دیتا رہنا ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے نال محبت کرنا، اے آسمان والے سارے فرشتوں تسی بھی اس نال محبت کرو، تسی بھی اس نال کی کرو؟ محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، بس آسمان والے اس نال محبت کرنا شروع ہو گئے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، بس زمین دے وچ بھی اس واسطے محبت رکھ دیتی ہے، ہر بندہ اس نال کی کرے نا؟ محبت کرے نا، ہر بندہ اس نال احترام نال پیش ہونا۔ یہ اس بندے کی کہانی جس اللہ تعالیٰ کی کر لیا؟ راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا، بس ساری دنیا کے لوگ بھی اس نال کی کرے نے؟ محبت کرے نے۔ دیکھو نا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضور پیر سیال رحمت اللہ علیہ،
پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی رب تعالیٰ دے نیک بندے نے، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 1000 سال تو زیادہ ہو گئے اس دنیا تو پردہ فرما گئے، لیکن ہوں بھی رات کے 3 بجے تسی جاؤ، 2:30 بجے تسی جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا، سورہ یاسین پڑھی جا رہی، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، انہوں نے اصالے ثواب کیتا جا رہا، وجہ کی بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی ماں یاد کرو میں تساں یاد کرے سا، میں کی کرے سا تساں یاد کرے سا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی ذاتی اولاد کوئی نہیں ہے، لوگ آخر نا اولاد ہوئے تو نام باقی راسی، انہوں دی ذاتی اولاد کوئی نہیں ہے، لیکن آج دیکھو 1000 سال تو زیادہ ہو گیا، جیڑا بچہ پیدا ہونا جدو اپنے شعور تک پہنچنا، جدو عقل اور تمیز کی عمر تک پہنچنا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا تعارف اس تک پہنچ گیا۔ وجہ کی گئی انہیں ساری زندگی رباں راضی کرنا گزار دیتی، رباں راضی کرنا گزار دیتی، اسی واسطے اج بھی لوگ انہوں کا نام لے رہے ہیں، اور دریائے راوی بھی ایک کنارے پہ حضور داتا گنج بخش اور دوسری کنارے پہ ملکہ نور جہاں، جیڑی ملکہ ایسی اپنے دور کی کیا ایسی ملکہ ایسی بادشاہ ایسی، لیکن اس کے مزار پہ جاؤ نا خاک اڑ رہی ہے، اور لکھا بر مزارے ماں غریباں نئے چراغو نئے گلگلے، ایسا غریبہ بھی مزار تھے، نہ کوئی بتی ملنی ہے نہ کوئی بلبل آ کے چہکنی، وجہ کی گئی بادشاہ چلے گئے، انہوں نے قبروں پہ خاک اڑ رہی ہے، اور رب میں فقیر گئے، آج بھی لائٹاں اور تلاوت قرآن اتھی جا رہی ہے، وجہ کی گئی دنیا چنا کوئی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے رب کی کیتا راضی کیتا۔ اور جڑی میں حدیث تواڈے سامنے رکھی، رب تعالیٰ جبریل نہ فرمانا میں فلاں نال محبت کرنا، تم اس نال محبت کر، اور آسمان میں سارے فرشتے اس نال کی کریں محبت کریں، بات زمین دیتی بھی اس واسطے کی رکھ دیتی، یعنی قبولیت رکھ دیتی ہے۔ اور اگر تصویر کا دوسرا پاسا دیکھو، جس ویلے اللہ کسی بندے نال ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ جبریل بلانا، اور بلا کے اے اللہ تعالیٰ فرمانا اے جبرائیل میں فلاں بندے تو ناراض ہاں، اس نال میں دشمنی رکھنا، تم ہی اس نال دشمنی رکھ، بس جبرائیل بھی اس کے بننا ہے دشمن، اور وقت آسمان دے سارے فرشتہ ندا کر دیتی گئی فلاں بندے نال رب ناراض ہے، سارے اس نال ناراض ہو جاؤ، سارے اس نال بغضا رکھو، بغض رکھو، بس زمین دے وچ بھی اس واسطے بغض رکھ دیتا پہلا، ہر بندہ اس نال نفرت کرے نا، ہر بندہ اس نال کی کرے نا نفرت کرے نا، اس واسطے کہ رب اس کو راضی نہیں ہے، اور جس کا رب راضی ہونا ہر بندہ اس نال محبت کرے نا۔ رب دا ولی، اور رب دا ولی بننا سر ولایت کی بھی، سر ولایت آنے ولایت دا راز، ولایت دا راز، کہ رب تعالیٰ دا ولی بننے دا راز کی بھی فرمایا بڑا سوکھا جا کم ہے، اپنے نفساں دباؤ، اپنے نفساں دباؤ، نفس تے پیر رکھو رب تعالیٰ دے نیڑے ہو ویسو، نفس تے پیر رکھو رب تعالیٰ دے کیوں ویسو، نفس امارہ جڑا برائی دا حکم دینا، دیکھو نا اذان ہونی، لیکن نفس اپنا نہیں یہ چھوڑ دے گی اگلی پڑھ لسا، جی اگلی بھی نہیں پڑھنی تو کچھ عرصے بعد جالا عمر ایک کیڑی وقت شروع کر لسا، اسی طرح کرے نا ہارٹ اٹیک ہونا بندہ اگل اگل، امید شیطان کا کم ہے امید دے لاؤنا، اج نہیں تو کل پڑھ لسا، کل نہیں تو پرسوں پڑھ لسا، کو پتہ کل ویکھیا یا نہیں ویکھیا۔ جامع دے وچ اگلے دن اس طرح ہویا، ایک نائی ہے بالکل تندرست، بالکل اس کی عمر بھی اتنی نہیں سی، اور ایسا ہفتے اتوار کی چھٹی ایسی، سوال آج دن جب مڑ کے گیا دسا نے جی وہ فوت ہو گیا، کیا ہو گیا، اور بڑے حیران ہویا، بڑا سرنا اچھا اس کا سلوک ایسی، سکول چاہنا یا بڑا اس کا ایک محبت ہے، 4 بچے سکول دے وچ پڑھنے،
بڑا اس نے محبت ہوتا وہ آخنا غریب بندہ ہے بیچارہ آخنا استاد جی میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تھوڑے وار میں کٹتے ہوں یعنی بڑا اچھا اس کا اخلاق ایسی اور سوال دن پتہ چلا جی وہ ڈیتھ بھی ہوگی تو اس بیٹا پر 8ویں کلاس کی ہوا جی نہ کہ جی بس گھر کے چارپائی تو اٹھے اٹھ کے ویڑے گرے اتنے سانس پرواز اج کل تو موت اتنی اچانک ہے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم لمحہ مقرر ہوئے تو جس ویلے لمحہ آوے کم از کم اتنا تو ہوئے نا اس تو پہلا ہی نماز تو پڑھی ہی ہوئے اس تو پہلا ہی نماز تو پڑھی ہی ہوئے یہ نماز نہیں پڑھی گئی تو میں اگے بھی ایک دن عرض کیتا کہ نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ اس سمجھا گناہ کبیرہ کوئی اور شے ہے فرض نماز چھوڑ دینا بھی کیڑے گناہ کبیرہ تو جی بندہ اٹیک ہو گیا بندہ اتھے ہی ڈہ کے مر گیا اور نہ ہی اس نماز کا وقت گزرا نماز چھوڑ دیتی گناہ کبیرہ کر کے مر گیا تو کیا شر ہونا اس واسطے میرے بھائیوں ولی بننا رب تعالیٰ دے نیڑے آنا اللہ دے ولی دی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ دے ولی دی بڑی شان ہے اس دے نیڑے آنا یہ بڑی گل ہے اور کس نہ ہونا یہ بھی حدیث سنو اللہ تعالیٰ فرمانا حدیث قدسی کہ بندہ میں نے نیڑے جس ویلے ہونا نا سب تو زیادہ جس چیز کے ذریعے وہ میرے نیڑے ہونا وہ میرے فرائض ہیں جڑے میں اس کے فرض کیتے جڑے میں اس کے فرض کیتے انہاں فرائض کے ذریعے بندہ میں نے کیا ہونا نیڑے ہونا سب تو زیادہ تے جی اسا فرائض ہی چھوڑ دیتے تے بات رب دے نیڑے ہون دا جڑا سب تو کلوز راستہ ہے سی اساں ہی بند کر دیتا اساں ہی کی کر دیتا بند کر دیتا بات حضور فرمایا رب تعالیٰ فرمانا بندہ نوافل پڑھنا رہنا اس دے ذریعے وہ میرے نیڑے ہونا رہنا حتیٰ کہ میں اس دے ہاتھ بننا نا جس نہ وہ پکڑنا اس دے کن بننا نا جس نہ وہ سننا اس دی اکھی بننا نا جس نہ وہ دیکھنا اس دے پاؤں بننا نا جس نہ وہ چلنا مطلب کی ہے کہ بات اس دے سارے اعضاء میرے حکم دے پابند ہو رہے ہیں وہ اس پاسے دیکھنا ہی نہیں جس پاسے رب منع فرما دیتا اس چیزاں ہاتھ ہی نہیں لینا جس تو رب منع فرما دیتا اس چیزاں پاسے چل کے ہی نہیں لینا جس تو رب روک دیتا اور رب واسطے کسی نہ محبت رکھنا یہ بھی بڑی گل ہے رب واسطے کسی نہ محبت رکھنا یہ بھی بڑی گل ہے اور گناہاں دی معافی کا ذریعہ یہ بھی حدیث قدسی ہے امام احمد بن حنبل نے نقل کی تھی امام طبرانی نے نقل کی تھی میں رب کے فرمایا واجبت محبتی میں رب فرمانا میری محبت واجب ہو گئی کیا واسطے فرمایا انہاں بندہ واسطے للمتحابین فیا جیڑی میری وجہ تو آپس میں محبت کرے نے میری وجہ تو کی کرے نے آپس میں محبت کرے نے انہوں نے کوئی رشتہ داری آپس میں نہیں ہونی کوئی احسان نہیں ہونا مقصد کیا ہونا اے بندہ رب دا محبوب ہے اس دے نیڑے ہو جاؤ یہ کی ہو جاؤ نیڑے ہو جاؤ جڑے بندے میری محبت کی وجہ تو آپس کی کرے محبت کرے فرمایا والمتجالسین فیا میری محبت واسطے مل بیٹھنے والمتبادلین فیا میری محبت واسطے خرچ کرے والمتزاورین فیا میری محبت واسطے ایک دوسرے نہ ملاقات کرے ایک دوسرے نہ کی کرے ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جدو قیامت دا دن ہوسی نا کچھ لوگ ایسے ہو سن جنہاں دے چہرے 14ویں دے چند دی طرح چمک رہے ہو سن 14ویں دے چند دی طرح چمک اور وہ ایسے مقام تے ہو سن کہ رب دے نبی بھی انہاں تے رشک کرے سن شہید بھی انہاں تے رشک کرے سن اللہ تعالیٰ انہاں کی مقام دیتا صحابہ پوچھا یا رسول اللہ دسو دسی وہ کیڑے لوگ ہو سن کہ اللہ دے نبی اور شہید بھی انہوں نے کی کر رہے ہیں رش کر رہے ہیں وہ کیڑے لوگ ہیں دسو اور انہوں نے اعمال کی من کہ اسی بھی انہوں نے محبت کریے جو اعمال انہوں کیتے ہیں اسی بھی جو اعمال کریے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا او لوگن جڑے اللہ دی وجہ تو آپس ایک محبت کرے نے اس
اللہ دی وجہ تو آپس محبت کرینے ہو سن اور انہوں کا کوئی آپس ایک دوسرے تے احسان کوئی تعلق کوئی منفعت کوئی نفع کوئی نہ ہو سی وجہ کیا ہو سی اور رب دے نیڑے وے رب دا محبوب ہے میں اس دے قریب ہوا تو میں بھی رب دا کی بننا سا محبوب بننا سا اور صحیح مسلم شریف دی ایک حدیث ایک تو سے سنا ہے ایک بندہ بنی اسرائیل جیسی حضور فرما رہے ہیں اس 99 قتل کیتے کتنے قتل کیتے 99 بات ایک بہت بڑے راہب کو گیا کیا کوئی میری معافی ہے اس آخا جی کوئی معافی نہیں اس اسامی قتل کر دیتا 100 پورے دیتے اس کے بعد ایک اور عالم کو گیا اور جا کے پوچھنے لگا میری معافی ہے جی انہوں نے کہا جی بالکل معافی ہے تھوڑی کنے ہو سی یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی حضور بیان فرما رہے ہیں وہ بندہ پوچھنے لگا بھائی میں 100 قتل کیتے ہیں کوئی معافی انہوں نے کہا جی ہے بالکل رب دے بندے نال محبت دا میں ایک تمہیں دس رہا کنے ہو سی انہوں نے کہا جی فلان بستی دے وچ اللہ تعالیٰ دے نیک بندے لگانے جتھے تو پہ رہنا اس جائیاں چھوڑ دے انہوں دے کول چلا جا انہوں دے کول چلا جا اور رب دے نیک بندے انہوں نے مل کے کی کر عبادت کر اور جس ویلے انہوں دے نال مل کے عبادت کرے سے نا تو انہوں دی دعا چو اللہ تعالی حصہ عطا کرے سی تے رب تیری بھی کی کر دے سی بخشش فرما دے سی وہ بندہ ٹر پیا دل اس نیک ارادہ تو آ گیا نا جی کہ میں اتنے قتل کیتے ہیں اور میں کی کر لواں توبہ کر لواں وہ بندہ چل پیا جب ادھے راہ پہ پہنچا نا فرشتے آ گیا ملک الموت آ گیا موت کا فرشتہ روح قبض ہو گئی جب روح پرواز کر گئی اور ثواب والے فرشتے بھی آ گئے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے آگے کہنے لگے ثواب والے کہنے لگے ارادہ تو چلنے ہے نا توبہ دے ارادے نہ ٹر کام پی یا اس کی روح اصل لے کے جانی اور عذاب والے فرشتے آ رہے نہیں ساری زندگی اس بدکاری گزاری اس اتنے قتل کیتے ہیں اصل روح بھی لے کے جانی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل بھیج دیتا کہ جا کے انہوں نے درمیان فیصلہ کرو اور فیصلہ اے کرو کہ زمین ماپ لو زمین ناپ لو جس پاسے جا رہا اگر ادھر تھوڑی پہ رحمت آئے فرشتے لے جاؤ وہ فرشتہ آیا اس نے فیصلہ کیتا اور جس نے زمین ماپی گئی جس پاسے جا رہے ہیں یا اس پاسے زمین تھوڑی گئی جس پاسے آ رہے ہیں یا اس پاسے زیادہ ہی رحمت آئے فرشتے لے گئے رحمت آئے فرشتے اور اس حدیث کے آخر پہ راوی یہ بھی بیان کرنا کہ جس ویلے وہ ڈٹھا رہا اور سانس نکلنے لگی تو سینے میں بل اس اپنے آپ گھسیٹا یعنی کوشش اس اتنی کی تھی کہ میں رب کے بندے نے کیوں منیا نیڑے ہو منیا کوشش اتنی کی تھی کہ سینے میں بل اپنے آپ گھسیٹا اور جڑا اس اپنے آپ سینے میں بل گھسیٹا نا ایک گٹھ وہ گھسیٹ سکا کہ روح کی ہو گئی پرواز کر گئی اور وہ ایک گٹھ جڑا اس اپنے آپ کا گھسیٹا وہ ایک گٹھ اور رب دے بندیاں دی بستی دے نیڑے ہے رب دے بندیاں دی بستی دے نیڑے رب تعالیٰ بخشش دے اسباب کے کر دیتے ہیں پیدا فرما دیتے میں اگلے دن سن رہا ایسا لال عیسن کروڑ ضلع لیہ دے اندر ضلع رب دے بندے میں جس ویلے وہ جذب دے وچ ہون مستی دے وچ ہون وہ بندے پتہ نہیں کتھوں کا کتنے پہنچا دینے لال عیسن کروڑ ضلع لیہ دے اندر ایک بستی ہے اتھوں دے بزرگ خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے رومانے لوگ کھڑے ایسن اور جذب مستی دے وچ ایسن اور اس ویلے پنجاب دیتے یہ تقسیم ہند تو کہہ دی گل ہے حالے تک پاکستان الگ نہیں ہویا اس ویلے پنجاب تے سکھاں دی حکومت ہوئی اور سکھاں نے ایک قافلہ آیا اور وہ اپنے شہر تو نکل کے باہر کھڑے ایسن بزرگ حسن لال عیسن کروڑ دے وہ قافلہ آیا تو پوچھنے لگا خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کو کہ جی اساں کروڑ جانا ہے کتنا کروڑ تے راہ کیڑا تے خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ رب دے اللہ دے بندے دی کچھ نہ کچھ جذب و مستی دی کیفیات ہونیاں وہ آکھن لگے کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا انہاں سمجھا با شاید اساں اے اتھے توڑ دا راستہ دس رہن کروڑ دا بس اتھے
کیوں تصا پوچھنا ہے؟ انہیں آخا جی سکھا آخا قافلے آخا کہ جی تسی اساں توڑ دا راہ دسو. انہیں آخا اکھا بند کرو, اکھا بند کرو. جس ویلے اکھا لوٹیاں نا تھوڑی دیر کے بعد آ کے اکھا کھولو. جی اکھا کھولیاں تو تاجدار نبوت گنبد خضرا دے سامنے کھڑے. گنبد خضرا دے تے اکھا دے ہاتھ مارن لگے, آکھن لگے جی تسا تے توڑ دا راہ دسایا تے دسنا یا ایک کتنے دا راہ دس دیتے نے. انہاں آکھا تہاڈا توڑ کوئی ہور ہو سی, اسا فقیراں دا توڑ گنبد خضرا وے. اسا فقیراں دا توڑ گنبد خضرا وے. جس ویلے انہاں ایک کرامت ویکھی اتھے ہی کلمہ پڑھا اور میں بات اکھی بند کرو. جب اکھا بند کیتیاں نے کھولیاں تو لال عیسن کروڑ دے اندر موجود ہے سن. لال عیسن کروڑ دے اندر موجود ہے سن. رب دے بندے نے اگر نیڑے ہو جائیے نا وہ تے سکھاں نوں بھی کلمہ پڑھان دا سبب بننا ہے. سکھاں نوں بھی کلمہ پڑھان دا سبب بننا ہے بشرطے کہ ہوے رب دا بندہ, ہوے رب دا بندہ, دنیا دا بندہ نہ ہوے. صرف نظرانے تے نظر نہ ہوس, نظر مرید دے دل تے ہوس اور اس گل تے دل نظر ہوس کہ اے بندہ 5 وقت دا نمازی کیویں بنسی, اے روزہ دار کیویں بنسی, اے زکات صدقات کیویں ادا کری سی. اسی طرح حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے ہونا کہ آپ جس ویلے واز فرمانے 70 ہزار بندہ نہ مجمع ہونا ہے. کتنا ہونا ہے؟ 70 ہزار. اور پہلیاں صفحاں جڑے بندے ہونے نا وہ عام بندے نہیں ہونے, وہ سارے رب دے ولی ہونے. رب دے اس لیے اس واسطے کہ عام بندہ انہوں دے سامنے بہ کے نیڑے بہ کے انہوں دے واز اور تبلیغ سنی نہیں سکنا. کئی جنازے اٹھنے, انہوں دی واز اور تبلیغ سن کے کئی جنازے اٹھنے. اس واسطے کہ انہوں دے منہ دے وچ لعاب دان حضور فرمایا سی, لعاب دان حضور فرمایا سی. اور پہلے ساریاں صفحاں اللہ تعالیٰ دے اولیاء ہونے, پیچھے علماء ہونے, محدثین ہونے, اس دے پیچھے عوام ہونی. اور آپ واضح فرما رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, اور پہلے صف دے اندر سامنے انہوں دا خلیفہ بیٹھا علی بن حیتمی, اور بیٹھے ہی انہوں دا خلیفہ جڑا جو انہوں دا خلیفہ کے بعد وہ کتنا نیک ہونا, وہ بھی رب دا ولی ہونا. بیٹھے ہی اس خلیفے دی اکھ لگ گئی. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جلے دیکھا کہ میرا خلیفہ اور وہ اکھ لگ گئی ہے, سو گیا. بیٹھے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خطاب چھوڑ دیتا. خطاب چھوڑ کے اس کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. اس کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. اور نال جڑا بندہ بیٹھا وہ بھی رب دا ولی, اس کولی ماری کہ اے علی بن حیتمی تہاڈے مرشد تہاڈے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے, اکھا کھولو. وہ جلے 2 باری کولی ماری نے تو اکھا کھولیاں. اکھا کھول کے دیکھا مرشد کریم, مرشد بھی عام نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سامنے کھڑے ہاتھ بن کے فوراً قدماں بیٹھے. حضور میں مرید, تسی پیر, تسی میرے سامنے ہاتھ بن کے کیویں کھڑے ہو؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے نا میں تیرے سامنے ہاتھ بن کے نہ کھڑا, تو جنا خواب وچ دیکھ رہے ہو نا کالی کملی والے, میں انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے, میں انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوں. تو وہ بھی رون لگ گئے. انہاں آخیا واقعی تسی مرشد بنن دے قابل ہو, اس واسطے کہ مرید جساں خواب وچ دیکھ رہا پیر اساں جاگنی اکھاں دے نال دیکھ رہا, جاگنیاں اکھاں دے نال. اس واسطے میرے بھائیو رب دے نیک بندے دے نیڑے ہوئیے نا تے رب تعالیٰ کی کرے نا کرم فرما دینا. وہ آخنا نہیں لکڑی دے نال رل کے لوہے دی ترنے, لکڑی دے نال رل کے لوہے دی تر پاؤنے. اسی جتنے پڑھنے رہے ہیں پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ایک دن محفل میلاد ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے مصلی دے اور نعت شریف پڑھی جا رہی ہے, آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے سیڈ دے مصلی تے سیڈ دے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھیرا شریف وہ ہاتھ بن کے سیڈ تے کیا ہو گیا نا, کھڑے ہو گئے. نعت شریف پڑھی جا رہی ہے, تھوڑی دیر کھڑے رہے, اس کے بعد دوبارہ بیٹھ گئے. جب محفل ختم ہوئی
لوگوں پوچھا حضور آج عجیب معاملہ دیکھا، آپ مسلح پہ کھڑے ہو کے سیر پہ ہو گئے ہو۔ فرمایا جب نعت شریف پڑھی جا رہی ہے کالی کملی والے حضور تشریف لے آئے، تو میں برداشت نہیں کیتا کہ حضور تشریف لے آئے کرم شاہ بیٹھا رہے، میں مسلح چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح جنہاں کو صاحب بخاری شریف پڑھی، جنہاں استادہ کو سید اقبال شاہ صاحب اجی موجود ہیں تھلے خوشاب روڈے تے جمعہ پڑھانے، سید اقبال شاہ صاحب وہ فرمانے جب میں پڑھانا شروع کیتا، ایک دن میں سو رہے ہوں اور سوتے سوتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور اٹھا کے ماں اپنے گلے لایا، ماں اپنے، اور میں خواب کے اندر دیکھ رہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب معانقہ فرمایا، آپ بھی دست بوسی کی تھی۔ اے لوگ ہیں جڑے اج بھی موجود ہیں اور جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو جڑے رب دے نیک بندے ہونے، رب تعالیٰ انہوں نے ذکر وقت کبھی ختم نہیں ہون دینا، قیامت تک انہوں نے ذکر جاری آنا۔ اسی طرح اور کل پرسوں عرس بابا میاں فضل رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ گئے، مجذوب کسا آخنے اساں کھاونے دا ہوش نہیں، کپڑا پاونے دا ہوش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی محبت دے نال انہاں دی ایک کیفیت ہونی جس دے وچ جذب و مستی دے وچ موجود ہونے، انہاں دا عرس کوشش کریے، اے بھی رب دے ولی نے، اے بھی رب دے ولی نے، انہاں دے عرس دے تے ہر اس کام میں شریک ہو بھی ہے جڑا شریعت دے مطابق ہے، جڑا شریعت دی ڈھول بگنا پیا تو کبھی اس کی حمایت نہ کریے۔ مرد و عورت دا اختلاط ہے تو اتنے نہ جاؤ، اتنے نہ جاؤ، اس میں بہتر ہے کہ اتنے جا کے عورتوں میں اگر گھلنا ملنا اس تو بہتر ہے کہ اتنے مسجد بہ جاؤ، گھر بہ جاؤ، سپارہ دو سپارے منزل تلاوت کرو اور تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے روحاں اصال ثواب کر دو، انہوں نے روحاں کے کر دو اصال ثواب کر دو۔ محفل ہونی ہے، بیان ہونا، درس ہونا، اس دے جاؤ، لیکن ڈھول دے نہ جاؤ، گوائیاں دے کول نہ جاؤ، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوگی اس تو بچ جاؤ۔ تسی جس ویلے گاؤں والے بیٹھو نا خود بخود جڑے لوگ اس کے منتظمین ہیں، جڑے اس قرار ہیں، جڑا خود بخود انہاں اس گل کا اندازہ ہو سی، اور الحمدللہ انہاں سارے معاملات تے میری انہاں نال گفتگو ہوئی ہے چاچو فضل اور انہاں اس گل تے اتفاق کیتا کہ انشاءاللہ ڈھول بھی ایسی کوشش کرسا نہ آوے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم پڑھ کے انہاں دی روح کی کرو، اصالے ثواب کرو۔ اور یہ بھی گل میں انہاں کیتی ہے کہ عورتاں دربار شریف دے وچ اتنے نہ ونجن، اس واسطے کہ عورتاں دے مختلف حالات ہونے، کوئی عورت پاک ہونی، کوئی کی ہونی ناپاک ہونی، اس واسطے اتنے نہ جان۔ دوسرا یہ اسی بھی جائیے نا کہ اساں یہ نہیں چاہیے کہ اسی سیڑھیاں چڑھ کے اتنے جائیے، اس واسطے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھیا کہ دربار شریف جڑا بھی ہے نا اس تو 10 قدم ہٹ کے کھو، 10 قدم ہٹ کے ہو، اس واسطے کہ تسی اتنے رہسو اور اللہ جسم مبارک کے دے تلے دے تہاڈے پیر اتنے ہو سن بے ادبی ہو سی، 10 قدم ہٹ کے کھڑو ہو دروازے دے قریب، اصالے ثواب کرو تاکہ بے ادبی نہ ہوئے، بے ادبی نہ ہوئے، اصالے ثواب کرو واپس آ جاؤ۔ کبھی نہیں نہ آکو اے بابا میاں فضل تو ماں بچے دے چا، تو میں فلانا کام کر چا، نہیں، سوال صرف کس کو جائز ہے؟ اللہ کو جائے، انہاں صرف اصالے ثواب کرو، انہاں کی کرو اصالے ثواب کرو، اور اصالے ثواب کر کے عرس کا مقصد بھی ہے اصالے ثواب کرنا، اگر مقصد حل ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ اور میں انہاں اس گل کی گل انہاں نے مشورہ کیتا کہ دربار والی مسجد عرس شریف کے دوران 5 وقت اتنے اذان ہوگی، 5 وقت جماعت ہوگی، نماز ہوگی، عورت مسجد نہ جائے کیونکہ عورتوں میں مختلف حالات ہوگی۔ اور انہوں نے اس گل سے ایگری کیتا، تعاون کیتا، انہوں نے بہت زیادہ شکریہ۔ اصل یہ چاہیے کہ اسی عرس دے مقصد ہلا گلا صرف مقصد نہیں ہے، مقصد کی رہے رب دی رضا، ایصال ثواب، ایصال ثواب۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتا